ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ ڈیپلی اس کیس کو شروع سے دیکھ رہے ہیں، کیا ابھی تک ہے پیش رفت سامنے آئی ہے، فیملی کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں 2 جون کو ثنا یوسف کا شام کو 5 بجے مرڈر ہوتا ہے اس کے گھر کے اندر. یہ لڑکا عمر حیات گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور ایک معصوم لڑکی کا مرڈر کر دیتا ہے. اس کے بعد کیونکہ یہ جب وقوع ہوا تھا تب وہاں پہ جو ثنا یوسف تھی اس کی والدہ اور اس کی پھپھو لطیفہ شاہ موجود تھیں. جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جس میں نام وغیرہ معلوم نہیں ہوتا لیکن کوئی گواہ موجود ہوتے ہیں جو شناخت کر سکتے ہیں تو ان میں شناخت پلیٹ ضروری تھی. پھر اس کو جیل میں بھیجا گیا تھا. وہ 23 تاریخ کو اس کو دوبارہ پیش کیا گیا. فردر ریمانڈ اس گراؤنڈ پہ تھا کہ جو ملزم ہے اس کا جو پرسنل موبائل ہے وہ ریکور ہونا ضروری ہے. اس سے پہلے اس سے گاڑی جو لینڈ کروزر تھی وہ ریکور ہو چکی ہے اور دیگر جتنے میٹیریل تھا وہ. تو یہ میٹیریل رہتا تھا. کیس کی اپڈیٹ یہ کہ کیس پولیس بہت اچھا تعاون کیا ہے، اسٹیٹ نے، گورنمنٹ نے، حکومت نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. آج ہمارے جو وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر صاحب بھی گئے ہوئے تھے گھر میں، تو انہوں نے بھی پورا یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کسی قسم کی بھی انویسٹیگیشن کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا تھا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اس کمرے کے اندر جس کے اندر یہ مرڈر ہوتا ہے، گھر کیونکہ چھوٹا گھر ہے، اس کا 2 فلور ہی ہیں، 2nd فلور پہ تھی. اس کے اندر جا کے ملزم نیچے گیٹ کھلا ہوتا ہے، وہاں سے جا کے انٹر ہوتا ہے، وہاں سے ڈائریکٹ جا کے اس کے کمرے میں فائر کرتا ہے، اس کو مار دیتا ہے. تو کیونکہ وہ گھر میں موجود تھی، خواتین ہی تھی گھر میں، کوئی مرد تو تھا نہیں، اور تھا بھی اتنا اسپونٹینیس تھا کہ اس میں ٹائم ہی نہیں ملا کسی کو کچھ روک ٹوک یا اس چیز کا. اور اس کے جو خواب تھے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس کا کیا مشن تھا کہ میں خود خوش رہتی ہوں اور دوسروں کو بھی خوش دیکھنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، اس طرح کے بریلینٹ یا قابل ذہین ترین بچوں کو آپ کوئی قتل کر دے اور پھر اگر کوئی امید یہ رکھ رہا ہو کہ اس کو معاف کر دیے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. اس کیس میں معافی والی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہ کوئی ہو نا، کوئی وجہ ہو، کسی وجہ سے کسی کو مارا ہو تو بندہ کہ ہاں جی ہمارے بندے کی یا ہمارے لڑکی کی کوئی غلطی تھی جس کی وجہ سے ہی ہوا. معصوم بچی کو مار کے چلا جانا تھا اور اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو پبلک پہ یا پورے ملک کے اندر کے بیرون ملک بھی جو ایک درد لوگوں نے محسوس کیا ہے وہ لوگ سارے چاہتے ہیں. اب اس کے اندر صرف جو مدعیہ ہے ثنا یوسف کی والدہ یا والد یا فیملی نہیں ہے، اب پورا پاکستان ہے. اور اس کے علاوہ آؤٹ آف پاکستان بھی جتنے لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ہونی چاہیے. ان کے دل بھی دکھ ہیں. کیس کی انویسٹیگیشن بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، مطلب اب لاسٹ سٹیج میں ہے. جو ملزم کا جو ریمانڈ ہوتا ہے، فزیکل ریمانڈ، اس کے اندر زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، پوچھ گچھ جو بھی ہوتی ہے یا کوئی ریکوریز وغیرہ کرنی ہوتی ہے. جب فزیکل ریمانڈ مکمل ہو جائے گا پھر اس کے بعد پولیس جلد از جلد ود ان ویک اس کا جو چالان ہوتا ہے وہ سبمٹ کرائے گی مجسٹریٹ کو، مجسٹریٹ سیشن کو فالو کرے گا اور اس کے بعد اس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا. 19 اپریل کو ایمان افروز ایک لڑکی ہے G10 ہاسٹل کے اندر، کائنات ہاسٹل ہے، اس کے اندر اس کا مرڈر ہو جاتا ہے. وہ بھی ہاسٹل کے اندر داخل ہو کر اور کمرے کے اندر جا کر لڑکی کو مار دیتا. IR کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسلامک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کو مار دیا جاتا ہے. پھر ثنا یوسف. اب اس کے اندر ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم معاشرے کی تربیت کی طرف جائیں، اپنے بچوں کو تربیت دیں. اور اب اس کے لیے ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمیں ایسے لاز بنانے چاہیے کہ خاص کر کے جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا یا اس طرح کے جتنے ٹولز ہیں نا، کیونکہ بچہ جو جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے لیے ہر چیز نئی ہوتی ہے، تاکہ اس کی بھی تربیت ملے بچوں کو، اس کا یوز کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچی ہیں ہماری فرض میں جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، شہروں میں جنہوں نے نہیں آتے، انہیں اسٹڈی کے لیے تو آنا ہے، ظاہر سی بات ہے یونیورسٹیوں میں، تو وہ بچیاں یہاں پہ آ کے کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا. جب فریش لوگ ہوتے ہیں بچے، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے تربیت کا ضروری ہے. پھر ہمیں کچھ ایسے لاز بنانے پڑیں گے تاکہ جس کی وجہ سے ہم اس طرح کے جرائم کے یا اس طرح کے ذہنیت کے لوگوں کو روک سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے، جس طرح نور مقدم کا کیس تھا، ایمان افروز کا کیس ہے اور اس کے بعد یہ ثنا یوسف کا کیس ہے، اگر اس طرح کے کیسز جو ہائی لائٹڈ کیسز ہیں ان کو اگر ہم مثال بنا دیں نا، کہ ایسی سزائیں دے دیں کہ جس طرح اس کے قتل سے معاشرے کے اندر ایک خوف طاری ہوا نا،
اس کی سزا سے اگر معاشرے کے اندر ہم خوف طاری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس ذہنیت کے لوگوں میں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. جب اس میں سزا بھی مثالی ہو جائے گی نا تو وہ جو لوگ ہیں نا چھوٹے لیول پہ نیچے جو پسا ہوا طبقہ ہے وہاں پہ اس طرح قتل وغیرہ تو جاتی ہے, کوئی نہیں پوچھتا, کوئی آواز نہیں اٹھاتا, ترستے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں, لوگ ختم ہو جاتے ہیں معاملہ. تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں میں بھی خوف پیدا ہوگا کہ مثالی سزا سے دنیا ڈرتی ہے. اس لیے اسلام کے اندر نا جو قتل کا بدلہ قتل, جان کا بدلہ جان ہے, مطلب ہر ایک چیز ہے. اگر آپ کا کوئی کان اس نے کاٹا ہے تو اس کی سزا بھی وہی ہونی چاہیے. ہاتھ کسی نے کاٹا تھا, مطلب اس طرح کی سزا ہو جس سے اس ذہنیت کے لوگ جو اس طرح کے سٹیپ کرتے ہیں ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے معاشرے کے اندر. آپ دیکھ لینا اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ ہماری جو آنے والی کوئی ہماری جو بچیاں ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے, ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں گے. بہت شکریہ قدیر صاحب آپ کا, آپ کے وقت کا, کہ آپ نے مصروف ٹائم میں سے وقت نکالا اور اس کیس کے حوالے سے آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان وقاص رشید پولیس کور پاکستان کے ساتھ اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے رہے.